حفاظت خدا کرے، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام ہجرت کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام سے ہمارا مقامی زبانیں سیکھنے سے متعلق پروگرامز جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جاری ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے اور وہاں ہجرت کر کے تشریف لے جانے والے جو ہمارے احمدی بہنیں اور بھائی ہیں، ان کو وہاں کے جو متعلقہ ابتدائی اور بعد میں آنے والے بعض مسائل ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں زیادہ سے زیادہ وہ باہم پہنچائی جا سکیں، اور پھر اب ایسے دوستوں، ایسے احباب کے تجربات بھی ان کے ساتھ بانٹے جا سکیں کہ جنہوں نے اپنے ان مسائل کو مثلاً زبانیں سیکھنے سے متعلق، تربیت اولاد سے متعلق اور پھر دیگر مسائل جو ہیں ان میں سے ہوتے ہوئے وہ ایک مقام پر پہنچے اور انہوں نے اپنے جو زندگی ہے اس کا بیرون ممالک میں جو ہے آغاز کیا۔ تو اس مقصد کو بیان کرنے کے بعد خاکسار آپ کی خدمت میں ہمارے آج کے مہمانان جو ہیں ان کا تعارف کروائے دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم محمد فاتح ناصر صاحب، آپ مربی سلسلہ ہیں۔ امام صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم حافظ فرید احمد خالد صاحب، آپ نیشنل سیکرٹری تبلیغ جرمنی ہیں۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حافظ صاحب، قبل اس کے کہ ہم جو مقامی زبان سیکھنے کے مختلف مراحل ہیں اور ان کی تفاصیل میں جائیں، اگر آپ چیدہ ایسے کچھ امور بیان فرما دیں کہ جو زبان سیکھنے میں آپ کے خیال اور تجربے کی روشنی میں نہایت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں میں اس پوائنٹ آف ویو کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس طرح میں نے ہجرت کی اور مجھے کس طرح اس مقامی زبان کو سیکھنے کے لیے کون کون سے ذرائع میرے لیے میسر تھے، ان کو بھی میں نے کس طرح استعمال کیا ہے۔ بہرحال مقامی زبان کے سیکھے بغیر آپ کسی بھی قسم کی نہ دینی ترقی کر سکتے ہیں نہ دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں۔ جن حالات میں ہم نے ہجرت کی تھی ان میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم باقاعدہ سکولز جا سکتے اور باقاعدہ ایک جو لینگویج کورسز ہیں ان کو اٹینڈ کر سکتے، لیکن اگر آپ میں واقعی لگن موجود ہے، آپ ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ذرائع بھی اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے۔ اس وقت جو بیسک چیز تھی کہ زبان کو سیکھنے کے کہ آپ کی بیسک ووکیبلری ہونی چاہیے، تاکہ جو دوسرا یہ ہے کہ جو روزمرہ کی بول چال ہے جو کہ عام آپ کو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو جس قسم کی زبان سیکھنی ہے وہ بیسک پہلے آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سیکھی کیسے جائے یہ ہے، اس میں جو اس وقت جو ذرائع میسر تھے اس میں ہمارے لیے یہی ایک سہولت تھی کہ ہم نے ڈکشنریز خریدی ہوئی تھی اور روزانہ سب سے پہلے ان تمام الفاظ کی ووکیبلری ہم بناتے تھے جو روزمرہ استعمال کی زبان تھی، اور روزانہ ایک چیز کو مطلب 5 لفظ ہیں یا 10 لفظ ہیں ان کو کرتے، پھر ان کی پریکٹس کرتے تھے آپس میں، اور جب ہم مختلف جگہوں پہ جاتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے استعمال میں لایا جائے۔ ساتھ ساتھ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زبان معیاری ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اخباروں کی سہولت موجود ہے، جو اخبار آپ کو میسر آئے جیسے بھی آپ کو زبان آتی ہے کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، اس سے آپ کو جو معیاری زبان ہے، جو گرامر کے اصول ہیں، کچھ نہ کچھ جو جرنلسٹ کی زبان ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ اس کی ایفیلیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نیوز کو دیکھیں۔
نیوز میں سب سے اچھی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے، اس کی جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، اور جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ آپ کو بہت مدد دیتا ہے کہ اپنی زبان کو بہتر کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی جو پوائنٹس آئے تھے ان میں ہمارے ساتھ اب کچھ اضافہ ہوا ہے۔ کچھ امام صاحب، آپ اگر ہم دینی پہلو سے جائزہ لیں کہ مقامی زبان یا اپنی زبان کے علاوہ جس ملک میں آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں وہاں کی زبان سیکھنے کے دنیاوی پہلو تو انشاءاللہ ہم پہ واضح ہیں اور مزید ہوں گے پروگرامز میں، لیکن دینی لحاظ سے اس کے کیا فوائد سامنے آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زبان سیکھنے کے دینی اور دنیاوی اس کے دونوں فوائد ہیں، اس کے دونوں پہلو ہیں، دونوں مقاصد ہیں، اور دنیاوی فوائد کو تو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ۔ دینی پہلو بھی زبان سیکھنے کا نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ زبان سیکھنے سے ہم اپنے دین کی خدمت نہایت احسن طرح کر سکتے ہیں، یعنی قوم کو، جس قوم میں ہم رہتے ہیں اس قوم کی زبان میں ہم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک حدیث یاد آئی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا گھر نیا بنایا ہے، تو براہ کرم میرے گھر میں تشریف لائیں، گھر کا افتتاح فرما دیں۔ حضور نے ذرائع شفقت ان کی بات قبول فرمائی، تشریف لے گئے، گھر کو دیکھا، پسند کیا، اچھا بنا تھا۔ تو گھر میں ایک روشن دان تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، صحابی سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ گھر میں یہ سوراخ کیوں رکھا ہے؟ اب یہ ایک معمولی بات تھی، سب کو پتہ ہے کہ سوراخ گھر میں یا وہ گھر میں روشن دان ہوا کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہوا بھی آئے، روشنی بھی آئے۔ تو وہ صحابی حیران ہوئے کہ اس کا مقصد کیا ہے پوچھنے کا۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں ہے تاکہ اس سے روشنی آئے، ہوا آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ کہتے کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے تو تمہیں روشنی یا تمہیں ہوا تو آنی ہی آنی تھی، لیکن تمہیں ساتھ ہی اس کا ثواب مل جانا تھا، تمہاری نیت کا ثواب مل جانا تھا۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم زبان کو سیکھیں، اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں زبان کی اہمیت تو مسلم ہے، ہمیں سیکھنی پڑے گی، لیکن اگر ہماری ساتھ میں نیت یہ بھی ہو کہ ہم دنیاوی پہلو کے ساتھ ساتھ دینی پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہم اس زبان میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس زبان میں اسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی صحیح باتیں، صحیح احکامات پہنچا دیں، تو ہمارا اس زبان کو سیکھنا گویا ہمارے لیے ایک ثواب کا اور ایک برکت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے زبان سیکھنے کے دینی اور دنیاوی دونوں پہلو موجود ہیں، اور جیسا کہ ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ زبان سیکھنے میں مختلف قسم کی ڈکشنریز وغیرہ بڑی ہیلپ کرتی ہیں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست تشریف لائے تھے پاکستان سے، تو یہاں جرمنی میں بھی اگرچہ انہیں آئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، ان سے میری ابھی کچھ دن پہلے بات ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے لینگویج اسکول جوائن کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ لینگویج اسکول کے کون سے حصے میں جا رہے ہیں؟ یہاں جرمنی میں لینگویج اسکول کے مختلف درجے ہیں، A1 ہے، A2 ہے، B1 ہے، اور B1 ان کا کافی اچھا درجہ ہے۔ وہ کہتے کہ میں مربی صاحب B2 میں جا رہا ہوں۔ تو میں حیران ہوا کہ اس سے پہلے مجھے کوئی بتایا نہیں کہ آپ نے کبھی اسکول جوائن کیا ہے۔ وہ کہتے نہیں، میں نے اسکول جب جوائن کرنے گیا ہوں تو شروع سے ہی B2 میں گیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اتنی اچھی زبان، جرمن زبان پر آپ کا عبور کیسے ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب سے یہاں آئے ہیں وہ جماعتی خدمت کر رہے ہیں، تو مرکز سے آنے والے تمام خطوط ان کا باقاعدہ وہ مطالعہ کرتے تھے، مرکز سے آنے والی تمام ڈاک کا جواب دیتے تھے، پھر مرکز سے چھپنے والے جو ہمارا ماہانہ بلیٹن ہے اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے تھے، اور کہتے صرف اس کی برکت سے میری زبان اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم B1 میں نہیں بلکہ تم B2 میں جانے کے قابل ہو چکے ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دیکھیں، جب انسان دینی طرف رغبت کرے، دین کی طرف چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو خود بخود بہتر کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے حافظ صاحب سے سنا کہ جس زمانے میں وہ تشریف لائے اس وقت بعض حالات کی وجہ سے ان کو وہ مواقع میسر نہیں آ سکے کہ اس میں وہ پراپر سکولز کو جوائن کر سکتے اور وہاں پہ جا کے اپنی زبان کو امپروو کر سکتے، لیکن آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سہولتیں میسر ہیں، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایکسپرٹ کی جو آرات ہی وہ پیش کیں، اور آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایڈلٹ ایجوکیشن کے ایک اسکول اور لینگویج اسکول کی پرنسپل سے جو ایک 28 سالہ تجربہ رکھتی ہیں اپنی اس فیلڈ میں، ان سے گفتگو ریکارڈ کر رکھی ہے۔ آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں
کہ آج یہاں مقامی جرمنی کے لحاظ سے وہ کون سی سہولتیں ہیں جو یہاں پہ ہجرت کر کے آنے والوں کو میسر ہیں زبان سیکھنے کے حوالے سے، اور کس طرح سے کس طریق سے وہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اچھی زبان سیکھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. Wir haben oft Teilnehmer, die zu uns kommen, die auf der Straße so ihr Deutsch gelernt haben. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جنہوں نے یہاں پر رہ کر کچھ جرمن سیکھ لی ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کچھ حد تک غیر مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زبان کی مہارت کسی جاب یا یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. ہمارا اس وجہ سے یہ مشورہ ہے کہ ہر کوئی وہ کورس کرے جو اس کے لینگویج کی نالج کے مطابق ہو. ہمارا مشورہ ہے کہ ہر کوئی اپنی کلاس کے ساتھ ایک ٹیم میں سیکھے. ایسے زیادہ جلدی سیکھا بھی جاتا ہے اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ لوگوں میں اس طرح سے موٹیویشن بھی زیادہ آتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ گھر پر اکیلے سیکھیں یہ جانے بغیر کہ آپ نے اچھا کیا کیا، اب آگے کیا آئے گا اور آپ کا تلفظ صحیح ہے کہ نہیں. Wie muss ich meine Aussprache verbessern, etc. ہم سارے مائیگرنٹس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی فولکسhochschule میں مشاورت کی ترمیم لیں، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ لینگویج کورس کرنے میں واقعتاً کتنا خرچہ ہوتا ہے. کیا حقیقت میں اتنا ہی ہے جتنا ہم نے سمجھا تھا یا کم ہے، کیونکہ یہاں پر کئی مختلف اداروں سے فائنینشیل مدد ملتی ہے. ہم ہر حال میں آپ کے لیے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان خرچوں کا بوجھ اکیلے نہ اٹھانا پڑے. ہم آپ کے لیے مناسب کورس کا انتخاب کرنے کی بھی آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کا داخلہ کسی ایسے کورس میں ہو جو آپ کے لیے مناسب ہو. علاوہ ازیں ہم آپ کی اس سے تعلق رکھنے والے باقی کاموں میں بھی مدد کرواتے ہیں، جیسے فارم فل کرنا جو آپ کو جرمنی میں ہر مرحلے پہ کرنا پڑے گا. اس لیے اس چیز سے آپ کو ٹل نہیں جانا چاہیے. آپ ایک اچھے لینگویج کورس میں داخلہ لیں اور پھر ممکن ہے کہ بہت کم ٹائم میں آپ کی خواہشات جرمنی میں پوری ہو جائیں اور زبان کی مہارت آپ کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دے. یہاں کی زبان کے نالج یا کمیونیکیٹ کرنے کے ذریعے کے بغیر آپ کو جرمنی میں کئی مشکل مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کی شروعات ہوتی ہے جب آپ ڈاکٹر کو اپنی تکلیف نہ بتا سکیں یا دفتر روزگار میں، یا اگر آپ نے اپنے بچوں کا اسکول میں داخلہ کروانا ہے تو آپ کو استادوں سے بات چیت کرنے میں بھی مشکل پیش آئے گی. اس وجہ سے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اچھی جرمن بولنی آئے. یہ یہاں پر کامیابی کی یاد ہے. میری خواہش ہے کہ اگر آپ جرمن سیکھنے کا فیصلہ کریں، آپ کے لیے دنیا میں سب دروازے کھل جائیں جو جرمن سیکھے بغیر ممکن نہیں. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, wenn Sie sich für Kurse und Deutschlernen entscheiden, dass Ihnen die Welt offen steht für eine gute Zukunft, die aber ohne Deutschkurs nicht funktioniert. جی تو معزز ناظرین، ابھی آپ ایک تعلیم بالغاں کے حوالے سے ایک ماہر کی جو آراء تھیں وہ آپ سن رہے تھے، اور تقریباً تمام ترقی یافتہ ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے کم و بیش ملتا جلتا نظام موجود ہے جس میں معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں اور زبان کو بہتر انداز میں سکھانے کا انتظام بھی موجود ہوتا ہے. پروگرام کے اس سلسلے کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر مکرم حافظ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سوشل انٹیگریشن یا معاشرے میں جو ملنا جلنا ہے اس کے حوالے سے آپ نے اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے بھی کتنا معاون اور مددگار پایا اچھی زبان پہ دسترس جو ہے اس کو، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان کس طرح سے انٹیگریشن کے حوالے سے، میل جول کے حوالے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ انٹیگریشن کے لیے بہرحال جو
بنیادی ضرورت ہے وہ زبان ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سوشل انٹیگریشن، تو اگر وہ نہیں ہے زبان، تو اس کا مطلب نو کمیونیکیشن، یہ بیسک چیز ہے. اور زبان کو زیادہ سے زیادہ صاف کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم اس لحاظ سے ہے کیونکہ اب مختلف لوگوں سے جب آپ کے تعلقات بنتے ہیں اور مختلف پروفیشنز کے لوگوں کے سب تعلقات بنتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس زبان کو بہتر کرنے کے لیے ایک ورائٹی تیار ہو جاتی ہے. جیسے کہ صرف ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں اور ایک ہی قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو صرف ایک مخصوص قسم کی زبان جو ہے نا وہ آپ سیکھ جاتے ہیں. اس لحاظ سے سوشل انٹیگریشن جو ہے وہ زبان کو پالش کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ میں چونکہ آئی ٹی کے پروفیشن سے تعلق رکھتا تھا پاکستان میں جب آیا تو میرے لیے بنیادی چیز یہ تھی کہ میں آئی ٹی کی جو جرمن ٹرمنالوجی ہے اس کو کسی طریقے سے جلدی سیکھوں. اس کے لیے میں نے بعض جو اسکول سے پرائیویٹ ان میں داخلہ لیا، حالانکہ وہ سب کورسز میں جانتا تھا، صرف اس لیے کہ جو چیز انگلش میں ہے وہ اس کو جرمن زبان میں کیسے اس کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے مجھے جو ایک جمپ ملا ہے، باوجود اس کے کبھی زبان نارمل اتنی نہیں تھی، لیکن جو اپنی پروفیشن کی زبان تھی اس کو میں نے پرائورٹی پہ رکھتے ہوئے جلدی سے جناب پک کر لیا، اور میرے لیے سوشل انٹیگریشن میں بھی آسانی ہوئی کیونکہ مجھے وہاں علمی ماحول ملا، اور پروفیشنل انٹیگریشن جو ہے نا اس میں بھی فائدہ ہوا. جزاکم اللہ. امام صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زبانیں سیکھنے کے حوالے سے تحریک فرمائی اس پہ پچھلے پروگرام میں گفتگو ہو چکی. آپ کے غلام صادق حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، انہوں نے بھی، ان کی زبان پنجابی تھی، آپ پنجاب میں قادیان میں پیدا ہوئے، تو لیکن حضور کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے نہ صرف دیگر زبانیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیکھیں بلکہ ان پہ مہارت جو ہے وہ حاصل فرمائی. تو اس حوالے سے بحیثیت احمدی یا جماعت احمدیہ کے حوالے سے زبان سیکھنا کیا خاص اہمیت رکھتا ہے، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ ایک پنجابی گھرانے میں ہوئی تھی اور آپ کی مادری زبان پنجابی تھی، لیکن اس کے باوجود بچپن سے ہی آپ کے لیے جو آپ کے والد صاحب نے گھر میں مختلف اساتذہ کا بھی انتظام کیا تھا، ان میں فارسی اور عربی سکھانے والے اساتذہ بھی موجود تھے، اور حضور کو کچھ فارسی بھی آتی تھی، فارسی میں کچھ دسترس زیادہ تھی، کیا فارسی میں بول چال بھی کر لیتے تھے، اور عربی زبان میں دسترس بہت معمولی سی تھی، گویا وہ بالکل شروع کے آغاز کے چند ایک اسباق تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو زبانوں سے ایک خاص شغف تھا، اور خاص طور پر عربی زبان سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی شغف کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے وسیع تر جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے فضل سے، اپنے رحم سے آپ کو عربی زبان کا خاص علم دیا. اور آپ نے خود خواب فرمایا آپ نے کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے 40,000 مادوں کا علم دیا، اور حضور نے اگر ہم دیکھیں تو 40,000 مادوں کا علم ایک بہت وسیع علم ہے. حضور نے عربی زبان میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس شخص نے اگر ہم کہیں کہ اسکول میں تو یا اپنے گھر میں تو گویا عربی کی بالکل شروع الف بے پڑھی تھی، گویا وہ ساری کے ساری عربی کے معجزانہ آپ کی جو تحریر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ تھی، اس کی طرف سے خاص تائید یافتہ تھی. اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو قومی زبان جو تھی اس دور میں، جو قوم جو حکومت کر رہی تھی انڈیا پر، یہ ہندوستان پر، وہ انگریز تھی، اور انگریز کے ساتھ ایک قومی زبان ہونے کی حیثیت میں حضور کو یہ بھی شوق تھا کہ میں انگریزی زبان بھی کم از کم سیکھوں تاکہ میں انگریزوں کو کم از کم ان کی زبان میں تبلیغ کر سکوں. یہ حضور کا جوش تبلیغ ملاحظہ فرمائیں. حضور نے جو قومی زبان سیکھنے تاکہ حکام کو یا گورنمنٹ کو اپنی پوری مطالب سے آگاہی دی جائے، حضور نے اس کے متعلق فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ چونکہ استحکام گورنمنٹ نے ایک قومی گورنمنٹ کی صورت اختیار کر لی ہے، یعنی اب ہماری قومی گورنمنٹ جو ہے وہ انگریزی گورنمنٹ ہے، اس لیے قومی گورنمنٹ کی زبان بھی ایک قومیت کا رنگ رکھتی ہے، بس ضروری ہے کہ اپنے مطالب و اغراض کو
حکام پر پورے طور سے ذہن نشین کرنے کے لیے انگریزی پڑھو تاکہ تم گورنمنٹ کو فائدہ اور مدد پہنچا سکو۔ اور اسی طرح حضور نے ایک دفعہ خود بڑے پرزور الفاظ میں اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش مجھے بھی انگریزی زبان آتی تو میں اس تبلیغ اسلام اور بہتر کر سکتا۔ حضور کے جو اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بہ گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں۔ فرمایا اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ دیکھیں کتنا حضور کا ایک پرزور اقتباس ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جن زبانوں میں مہارت بخشی ہے وہ عربی تھی، فارسی تھی، اردو تھی، ان میں تو میں تصنیف کر چکا، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ انگریزی زبان سکھاتا تو میں انگریزی میں بھی دورہ کرتا اور تبلیغ کرتا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا پیغام پہنچاتا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے حضور کے ایک اشتہار کا ترجمہ انگلش میں کیا کر کے وہ لائے، تو اور مولوی محمد علی صاحب بھی حضور کے جو انگلش رسالے کے ایڈیٹر تھے، تو ان دونوں کی انگلش بہت اچھی تھی، تو حضور نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی، وہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر حضور فرماتے کہ اگر مجھے انگریزی آتی ہوتی تو گویا یہ سب انگریزی میں کام میں خود کرتا اور آپ ثواب سے محروم رہ جاتے۔ اگر ہم دیکھیں تو جس ہم ملک میں جس قوم میں رہ رہے ہیں اس قوم کی زبان کو اگر ہم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس لیے سیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں گے تو گویا ہم اس ثواب میں شامل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے تو اردو کی طرح اس کے بھی 2-4 صفحے ہم روز لکھ دیا کرتے، مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں آپ لوگوں کو بھی ثواب دیا جائے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا زبانیں سیکھنے کی طرف خاص شغف تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے دین کی اشاعت کی جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اب ہم اگر اپنی زبان میں اپنی زبان سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کریں تو وہ ہمارے لیے گویا ایک کام ثواب کا ہے۔ جزاک اللہ امام صاحب۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم امام وقت حضرت خلیفۃ المسیح عجل اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ارشادات کی روشنی میں دنیا بھر میں اپنا یہ فریضہ تبلیغ کہ جس کی خواہش کا اظہار حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ مکرم حافظ صاحب جو ہیں تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، اور آپ جرمنی میں نیشنل سیکٹری تبلیغ کے فرائض بھی جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو پیارے امام کی جو خواہش ہے تو اس سلسلے میں بھی ضمناً اگر ہم بات کرتے چلیں یہاں پر کہ تبلیغ کا جو فریضہ ہے اس میں آپ کا اپنا زبان جاننا اور وہ کس حد تک آپ کو مدد دے رہا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے جو جماعت کی ایکٹیویٹیز لوکل جماعت جو زبان میں ہیں وہ کیا ہیں، ان کا اگر ایک اجمالی خاکہ ہم یہاں بیان کرتے چلیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو سوشل انٹیگریشن کی بات ہو رہی تھی، تبلیغ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جس بھی طبقے سے آپ ملیں گے ہماری بات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تبلیغ پہ ہی جا کے شروع بھی ہوگی اور ختم بھی ہوگی۔ اس لیے یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے بغیر زبان کے۔ جو فائدہ ہوتا ہے زبان سیکھنے کے پروسیس کا تبلیغ کا وہ یہ ہے کہ جو تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے جن چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ معیاری زبان سیکھ جاتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ تبلیغ کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے، اور آپ نے ایک چیز کو بڑے پر حکمت طریقے سے، اس طریقے سے پھر آپ کو جو زبان کی باریکیاں ہیں کہ کس طرح میں نے اچھے طریقے سے ایک چیز کو پیش کرنا ہے، بجائے اس کے کہ صرف ہر چیز، بعض دفعہ انسان صرف اتنی زبان سیکھ لیتا ہے کہ جس کا اس کا کام نکل آئے، لیکن تبلیغ اس کو اگلے کے مزاج کے مطابق، اس ماحول کے مطابق آپ کو مختلف طریقے سے اپنی تبلیغی گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور اس لحاظ سے پھر زبان آپ کی بہت معیاری ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو تبلیغ کی جو اس قوم کے اندر جو جماعت کا پیغام پہنچا ہے اور جو ان پہ اس کا اچھا اثر ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ
وہ یہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ واحد جماعت ہے، ان کی اس جماعت کے لوگ ہیں جو انٹیگریٹڈ ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں اور جرمن زبان اچھی طرح جانتے ہیں. حالانکہ ہماری نسبت سے بعض قوموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے متعلق ابھی تک یہ امیج ہے کہ وہ زبان نہیں سیکھتے، وہ زبان کو پریورٹی نہیں دے رہے، اور ہمارے متعلق ان کا اوپنلی امیج ہے کہ انہوں نے زبان کو سیکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور اچھی اس سے جو نیک نامی بنی ہے تبلیغی پوائنٹ آف ویو سے، وہ اس کا اس میں بڑا گہرا عمل دخل ہے. جزاک اللہ. اور یہ امام صاحب جو فائدہ ہے یہ دنیا بھر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جو احمدی ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو نئے تشریف لے جا رہے ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی سمجھیں گے، اور جہاں دنیا کے کام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اصل جو ہمارا مقصد ہے زبانیں سیکھنے سے وہ تبلیغ کا بھی ہے. تبلیغی حوالے سے اور زبان کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قرآن کریم کے تراجم خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نے توفیق پائی، اللہ تعالیٰ نے ہم جماعت پہ فضل فرمایا کہ بہت ساری زبانوں میں تراجم کے جو سلسلے ہیں وہ جاری ہیں، تو اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ زبانیں سیکھنے سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا جماعت پہ کہ یہ توفیق پائی ہم نے. جی بالکل. قرآن کریم جو اسلام کی شریعت ہے اور اسلامی شریعت کی کتاب ہے، اور اسلام کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ ایک آفاقی مذہب ہے، یہ ایک عالمگیر مذہب ہے، اور آج اسلام کی صحیح تصویر اور صحیح تعلیم پیش کرنے والا جو مذہب ہے وہ احمدیت ہے، احمدیت کا گروہ ہے. اسی لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم احمدی گروہ جو ہے یہ بھی ایک عالمگیر اور آفاقی اسلام کو پیش کرنے والا ہے. گویا ہماری ذمہ داری صرف پاکستان میں یا ہندوستان میں یا انگلینڈ میں یا جرمنی میں یا کینیڈا میں چند ایک ملک تک محدود نہیں رہی، بلکہ آج اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے غلام ہونے کی ذاتے آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کو تمام دنیا تک پھیلائیں، اور اس کے لیے جب تک ہم اس قوم کے اس ملک میں جا کر ان کی زبان کو نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اس پیغام کو پہنچا نہیں سکتے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں، ہمارے پیارے امام، ہمارے مقدس امام ان کا ذکر فرماتے ہیں، اور ہمیں ابھی اس سالانہ جلسہ پر بھی ہم نے سنا، وہ نے فرمایا کہ بہت سی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہو چکے ہیں، بہت سی زبانوں میں ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سی زبانوں میں جماعت احمدیہ کا لٹریچر باقاعدہ تیار ہو چکا ہے. ایک دفعہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اب کسی احمدی کے لیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تبلیغ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے زبان نہیں آتی. گویا تبلیغ کے لیے زبان اہمیت ہے، لیکن وہ جو بالکل نئے لوگ آتے ہیں ان کو چونکہ زبان نہیں آتی ہوتی، لیکن تبلیغ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اب جماعت کا لٹریچر ہر زبان میں اتنی وسیع تعداد میں موجود ہے کہ اگر آپ کو زبان نہیں بھی آتی یا اگر آپ زبان سیکھ بھی رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس قرآن کریم کو لیں جو چھپا ہے اس زبان میں، یا جماعت کا لٹریچر لیں، اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا پیغام بطریق آسان پہنچا سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج جماعت احمدیہ نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اسلام کی تعلیم کو تمام دنیا میں پھیلانا ہے، اس کے لیے کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ کوششیں بھی قرآن کریم کا ترجمہ، لٹریچر کی اشاعت اور مختلف ممالک میں مبلغین اور مربیان کو بھجوانا، ان کی وہاں کو زبان کو سیکھنا، وہاں معلمین کی تیاری، آگے زبان کو سکھانا، اسی طرح جامعات میں زبانوں کے سیکھنے کے لیے مختلف جامعات میں سیکھنے کا انتظام کروانا، یہ سب کا سب اسلام کی تعلیم کو ایک آفاقی تعلیم بنانے کا ہی یہ کوششیں ہیں. جزاکم اللہ. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لٹریچر پھیلانے والے بھی بنیں، اور وہ جو لٹریچر کا ترجمہ کرنے والے ہیں اس درجے تک خدا تعالیٰ ہمیں پہنچنے کی توفیق دے. اور معزز ناظرین، اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں زبان سیکھنے کے طریق، فوائد اور ان کی مختلف جہتیں جو ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ہمیں احساس ہے کہ اتنا بڑا موضوع جو ہے اس قلیل وقت میں اس کو مکمل طور پہ نہیں اس پہ بات کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پہ 2 پروگرامز میں ایک سیر حاصل گفتگو جتنی ممکن تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے. ہمارے پروگرامز کا سلسلہ زبان سیکھنے کے حوالے سے جاری رہے گا. اگلے پروگرامز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو غیر ممالک میں اردو زبان اور اپنی مقامی زبانیں سکھانے کی جو اہمیت ہے اس پہ گفتگو کریں گے.
ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.